بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ اس میں ہم نے اپنی جس نظم کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے کالی گھٹا۔ درسی کتاب کا یہ 7واں عنوان ہے جس کو ہم نے آج 5ویں حصے میں پڑھنا ہے۔ ہماری آج کے نظم میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ تصاویر دیکھ کر ان کے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر اس پر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا کام ہے جس کو آپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے اسلامی نقطۂ نظر پر بات کریں گے روزانہ کی طرح۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 کا ترجمہ۔ بے شک انسان خسارے میں، انسان نقصان میں ہے اور وہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کو اس کا ادراک نہیں۔ اور جب اس کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنے ساتھ ایک گھاٹے کا سودا کیا اپنے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، چونکہ تو نے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ان تمام گناہوں کے لیے ہمیں بخش دے کہ جو ہم نے دانستہ اور نادانستہ کیے ہوں۔ ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں ہمارے پاس ہے کہ نظم کالی گھٹا ہماری چونکہ مکمل ہو چکی ہے، اس کا متن ہم سارا پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے سب بچوں نے باری باری ایک ایک شعر کی خاص بات بتانی ہے۔ جس بچے کو جو شعر پسند ہے، یہاں پہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس طرح سے تقسیم کریں کہ آپ کی نظم جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی تو کر لی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر 2 بچے خوبصورت سی بچیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ نے اس تصویر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو تصویر بہت گہرا معنی لیے ہوئے ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے تصویر کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد بتانا ہے۔ تو ویڈیو کو روک کے اپنی معلمہ کو بتائیے کہ آپ کو اس تصویر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی یقیناً آپ سب نے بتایا ہوگا۔ اگر میں اس کو دیکھوں تو دیکھیں ان بچیوں کے کپڑے اس طرح سے ہیں کہ اگر ہم ان پروں کے ساتھ دیکھیں تو یہ بچی اپنے لباس اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک تتلی دکھائی دے رہی ہے، اور بالکل اسی جیسے اگر اس بچی کو جس طرح سے اس کو کھڑے کروا دیا گیا ہے، جس طرح اس کے چہرے کے تاثرات ہیں، اور جس طرح یہاں پہ یہ 2 اس کے کان اور اس کی یہ دم ساتھ میں یہ چاک سے بنائے گی بلی کی سی شکل، یا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تصویر ہے، تصویر سے ایک کہانی یا ایک شکل ظاہر ہو رہی ہے، ایک وہ کردار بن رہا ہے جو دراصل بنانے کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کے چہرے کے تاثرات ہیں۔ تو ہم نے بھی آج جو چیز پڑھنی ہے یا سیکھنی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی منظر ہو یا تصویر ہو تو اس کو دیکھ کر آپ چند جملے لکھنا یا اس کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینا سیکھیں۔ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ تصویر میں ہم نے اسی لیے بات کی۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو تصویر ہمیں دی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ نے یقیناً تصویر میں سے ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس کو پہچان لیا ہو کہ تصویر کے پیچھے جو خاکہ نگاری کی گئی یا جو لکیریں لگائی گئی کہ اس میں ایک کو وہ تتلی کی شکل بنائی گئی، ایک کو بلی کی شکل، وہ سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو بیان کیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو تصویر آپ کو دی جاتی ہے اس کو ہر نقطۂ نظر سے، اس کو ہر نظریے سے سوچا کریں، ہر طرح سے سمجھا کریں، پھر اس پہ بولنے کی کوشش کریں۔ تصویر دیکھ کر اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آزادی دی جاتی ہے۔ آپ کو تصویر کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ آپ کا رد عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کام ہوتا دکھائی دیا گیا ہے اسے اسی طرح سے بتایا بھی جائے۔ اس کے بعد شگفتہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہو، شگفتہ ہو، بات میں کوئی تیکھا پن نہ ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو سیدھے سادھے انداز میں لکھ دیں کہ آپ نے تصویر کو کیسے دیکھا۔ اگر آپ کو بات کو شگفتہ انداز میں، خوبصورت انداز میں، اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ نہیں بیان کرنا آتا تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپ کیا کریں گے کہ جس طرح آپ کو تصویر سمجھ آئی آپ اس کو اسی طرح سے بیان کر دیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو کہ تصاویر کو یا کسی منظر کو دیکھ کر ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں، اسی چیز کو سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور ایک انفرادی سرگرمی جو آپ کے لیے دی گئی ہے وہ کریں۔
सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपको एक तस्वीर दी गई है यहाँ पे, ठीक है, आप सब ने इस तस्वीर को गौर से देखना है और इसके बारे में सिर्फ एक एक जुमला बोलना है। कोशिश करें लिख लें, बाद में आपकी मौलिमा आपसे पूछ लेंगी। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। ग्रोही सरगर्मी पे बात कर लेते हैं। एक मंजर आपको दिया गया है, इस पे आपने अपनी राय का इजहार करना है और 7 जुमले तहरीर करने हैं कि मंजर किस चीज का है, इस पे आपके एहसासात क्या होते हैं जब ये मंजर आपके सामने पेश होता है, या आपके सामने या आपके जिंदगी में होता है, या आप इससे इसका हिस्सा बनते हैं तो क्या महसूस करते हैं, और इस पे आपने इर्द गिर्द का माहौल कैसा होता है। ये और दीगर इस तरह के जुमले लिखकर आपने इस मंजर पर अपनी राय का इजहार करना है, लेकिन ग्रोह की सूरत में। आप अपनी जमात की तादाद के मुताबिक ग्रोह में तकसीम हो और फिर अपनी अपनी राय का इजहार करें ग्रोह की सूरत में। जी ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। अब आप करेंगे मश्क। मश्क का सवाल नंबर 6, दी गई तस्वीर को देखकर तस्वीर के नीचे जुमला लिखें और फेल पर दायरा बनाएं। जुमला लिखेंगे कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, इसको एक जुमले में बयान करें, और जो फेल उस जुमले में आएगा, जैसे बारिश बरस रही है और बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल जो है उस पे आपने दायरा बनाना है। ये आपने किताब पर मुकम्मल करना है क्योंकि किताब पे करने का सवाल है। आपको एक वर्कशीट दी गई है, आप जिसको आपने घर से करके लाना है। यहाँ पर एक तस्वीर है जिसके बारे में आपने सिर्फ 3 जुमले लिखने हैं और मुनासिब अल्फाज लिखकर आपने खाली जगह पुर करनी है। अल्फाज हमने आपको दे दिए जैसे घटा और बदली। वो देखो उठी काली काली, अब इसमें आप लिखेंगे घटा या बदली, जो दुरुस्त लफ्ज़ है आपने उसका इंतखाब करके लिखना है, ठीक है। मजीद आपके लिए जो घर का काम दिया गया है वो है कि घर के अफराद के साथ बारिश के दौरान में अपनी और उनकी दिलचस्पियों से मुतालिक बातचीत करें। बरसात के मौसम और इस दौरान में अपने मामूलात पर तस्वीर चिस्पा करें और चंद सतूर तहरीर करें। हमारे आज के सबक में हमारा अमली मंसूबा भी शामिल है, जिसमें आपने महकमे मौसमियात बारिश की मिकदार बताने के लिए एक आले का इस्तेमाल करते हैं जिसको रेन गॉज कहते हैं। बारिश के मौसम के दौरान में आप हर रोज एक गिलास के जरिए ये मालूम करें कि किस दिन बारिश ज्यादा हुई और किस दिन कम। ये अमल आपने कम से कम 3 बार करना है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि बरसात में 2-3 दिन बारिश जो है वो लगातार होती रहती है, तो आपने रोजाना की बुनियाद पर ये अमल करना है। 3 एक जैसे गिलास ले लेने हैं। पहले दिन एक गिलास रखें और उसमें किसी ऐसी जगह रखें जहां पे उसमें बारिश का पानी, आसमान से बारिश का पानी आता हो। ऐसे नहीं रखना, ऐसी किसी जगह पे नहीं रखना कि जहां पे जैसे पर नाले होते हैं कि आपने किसी छत के साथ जो पाइप लगाया गया तो उसके नीचे रखने, तो वो तो रोजाना भर जाएगा। आपने ऐसी जगह पे ग्लास रखना है कि जहां पे उसमें बिल्कुल बारिश का पानी आसमान से पड़ रहा हो, उससे आपको अंदाजा होगा। ये आपने उस वक्त करना है अमली मंसूबा जिस वक्त बारिश हो रही हो, बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि किस दिन बारिश ज्यादा हुई और किस दिन बारिश कम हुई। नज्म काली घटा हमारी दरसी किताब का 7वां उन्वान था। आज मुकम्मल हुआ। कल हम अपने अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।